بنگلہ دیش میں جین-زی کی جانب سے شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹنے کے بعد پہلے عام انتخابات ہوئے۔ صبح 7 بجے سے جاری پولنگ کا وقت 3:30 بجے ختم ہو گیا۔ شہریوں نے ووٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ قانون سازی کے متعلق ریفرنڈم میں بھی حصہ لیا۔ لوگوں کا بھرپور جوش و خروش دیکھنے میں آیا۔ پولنگ اسٹیشنوں پر مردوں سے زیادہ خواتین ووٹروں کی تعداد نظر آئی۔ 300 پارلیمانی نشستوں کے لیے BNP اتحاد اور جماعت اسلامی اتحاد میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ حکومت سازی کے لیے 151 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنا لازم ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس نے الیکشن کو ڈراؤنے خواب کا خاتمہ اور ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا ہے۔ ARY نیوز کے نمائندے راجہ محسن ہمیں ڈھاکہ سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، صورتحال کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راجہ محسن، بتائیے گا، آپ نے اس الیکشن ڈے کو، پولنگ ڈے کو کور کیا ہے، مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال برقرار رہی؟ وہ جو ایک روایتی سوال ہم یہاں پر انتخابات میں کرتے ہیں کہ دھاندلی کی کوئی شکایت تو نہیں آئی، یا دیگر جو معاملات ہیں، آج کا دن گزرا کیسا بنگلہ دیش میں؟ 7:30 بجے بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق یہ پولنگ کا عمل شروع ہوا، اور اگر اس پولنگ کے عمل کو دیکھا جائے تو مختلف پولنگ سٹیشنز کو ہم نے وزٹ کیا تھرو آؤٹ دا ڈے۔ انتہائی پیسفل انتخابات یہ تھے، اور کسی بھی جگہ کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ الیکشن کمیشن اور انٹرم گورنمنٹ کی جانب سے بار بار یہ عزم ظاہر کیا گیا الیکشن سے پہلے کہ وہ صاف، شفاف اور پیسفل الیکشنز کروائیں گے، اور اسی سلسلے میں 9 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ بنگلہ دیش بھر کے جو 64 اضلاع ہیں وہاں پر کل 299 حلقوں میں یہ انتخاب پر آج پولنگ ہوئی، اور اوورال انتہائی پیسفل، اور انٹرنیشنل آبزرورز کو اور غیر ملکی صحافیوں کو ہر جگہ جانے کی اجازت دی گئی، انہیں ایکریڈیشن کارڈ جاری کیے گئے، اور کسی جگہ پر بھی کوئی روک رکاوٹ نہیں تھی۔ جہاں جہاں پر بھی ہم نے اس الیکشن کو وزٹ کیا، صاف، شفاف اور بالکل ٹرانسپیرنٹ یہ عمل دکھائی دیا، اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP اپنے الائنس کے ساتھ جماعت اسلامی لیڈ الائنس کے مد مقابل ہے، اور اس وقت پولنگ کا جو عمل ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ صرف پولنگ سٹیشنز کے احاطے کے اندر جو ووٹر حضرات موجود ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور جو ہی یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد گنتی کا باقاعدہ آغاز کر دیا اور پھر اعلان بھی ہو جائے گا۔ اچھا راجہ محسن، یقینی طور پر جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، چینج ہو گئے۔ شیخ حسینہ کے بغیر پہلا انتخاب ہے، خالدہ ضیاء کے بغیر یہ پہلا انتخاب ہے، اور جماعت اسلامی بھی ظاہر ہے اپنی جو پابندیاں ہیں، بندشیں ہیں، اس کے بعد آپ کہہ لیجئے کہ ایک باقاعدہ طور پر کھل کر میدان میں سامنے آئی ہے۔ پھر طلبہ تحریک اپنی جگہ موجود ہے۔ تو ماحول جو ہے وہ جب اتنے سارے امیدوار موجود ہیں، اتنے سارے آپشنز موجود ہیں، تو بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے، یا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یکسوئی پائی جاتی ہے، خاص طور پر طلبہ تحریک کے تناظر میں؟ نوجوان ووٹر نکلے، انہوں نے ووٹ دیا۔ دیکھیے، یہ غیر معمولی اور تاریخی انتخابات اسی وجہ سے ہیں کہ جو شیخ حسینہ واجد اور عوامی لیگ رجیم تھی، اس نے بنگلہ دیش میں 2008-9 کے بعد کبھی حقیقی انتخابات ہونے ہی نہیں دیے۔ بہت سارے لوگوں سے، اسپیشلی جو ینگسٹرز تھے، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ لائف ٹائم میں پہلا موقع ہوگا کہ وہ اس انتخابی عمل، جمہوری عمل کا حصہ بنیں گے۔ تو خاصی ایکسائٹمنٹ تھی۔ کل 12 کروڑ 77 لاکھ ووٹرز میں سے 4 کروڑ ایسے افراد ہیں، نوجوان، جن کی عمریں 18 سال سے 35 سال کے درمیان ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فیکٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جس طریقے سے اس رجیم سے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے جو احتجاج شروع کیا، پھر وہ پورے بنگلہ دیش میں پھیلا، پھر انہوں نے پھر جب اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آئی، تو پھر یہ جو انتخابی عمل تھا، یہ اس میں نوجوانوں نے بڑا زبردست انداز سے پارٹیسپیٹ کیا۔ ان نوجوانوں کی جانب سے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی گئی، نیشنل سٹیزن پارٹی۔ یہ پارٹی اس وقت اس الائنس کا حصہ ہے جس الائنس کی قیادت جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ تو ان کے بھی 25 کے قریب امیدوار بنگلہ دیش بھر کے مختلف حلقوں سے میدان میں ہیں، اور خاصی ووٹنگ کے دوران بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں نہ صرف ووٹ کر رہے ہیں، بلکہ اپنے جو ان کے فیورٹ امیدوار پارٹیز ہیں، کیونکہ یہ الائنس جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، تو بھرپور انداز سے سپورٹ کرتے ہوئے، کیمپین کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ایک چیز خاصی مختلف تھی پاکستان کی الیکشن سے جو نظر آئی، کہ یہاں پر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ، جس بھی پولنگ سٹیشنز پر ہم گئے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ووٹرز نظر آئے۔ خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ کرنے کے لیے باہر نکلی۔ اسی طرح اس پورے انتخابی عمل کے دوران لوگ خود اپنے طور پہ، جو بنگلہ دیش کی ایک روایتی سواری ہے، سائیکل رکشہ یا موٹر سائیکل پہ یا اپنی گاڑیوں پر، خود سے
ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لا رہے تھے تاکہ وہ اس تاریخی موقع کو وٹنس کر سکیں. اور اچھا اس میں تو ڈاکٹر ظاہر ہے محمد- کیونکہ آپ نے خود بھی بتایا اس کا تناظر کہ کیونکہ یہ ایک طرح سے حقیقی انتخابات اب ہو رہے ہیں تو اس میں عوام جو ہے وہ شرکت بھی کر رہے ہیں. اب بنیادی طور پر جو ہم یہاں پر بھی ایک بحران کا سامنا کرتے ہیں کہ جب انتخاب ہو جاتا ہے اور نتائج کا اعلان ہوتا ہے تو جو ڈیوائیڈ ہے یعنی جو حکومتی الائنس ہوتا ہے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے بیچ میں بہت زیادہ رفٹ نظر آتا ہے, کھچاؤ نظر آتا ہے. یہاں ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو بی این پی اتحاد ہے یا جماعت اسلامی کا الائنس ہے ان کے بیچ میں وہ کو ایگزسٹنس والا معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یعنی کل کے دن جب نتائج کا اعلان ہوتا ہے تو یہاں دوبارہ کوئی ایک نئی تحریک یا کوئی آپ کہہ لیجئے کہ عدم استحکام کی صورت نہیں بنتی, سڑکوں پر احتجاج ہو کہ بھئی نتائج نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیے یہ جو دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو نیشنلسٹ پارٹی ہے بی این پی اور جماعت اسلامی, جو اپنے اپنے الائنسز کی قیادت کر رہی ہیں, یہ ماضی میں اس الیکشن سے پہلے ہمیشہ موسٹ آف دا ٹائم آپس میں اتحادی رہے ہیں. اور نہ صرف اتحادی رہے ہیں بلکہ متعدد بار یہ حکومت بھی انہوں نے مل کر بنائی ہے. یہ پہلا موقع تھا پوسٹ عوامی لیگ رجیم بدلنے کے بعد کہ یہ دونوں اس الیکشن میں آئے اور اس الیکشن میں یہ دونوں پھر ایک دوسرے کے حریف بنے. جماعت اسلامی کی آج سے اگر 6-7 ماہ پہلے کی بات کی جائے تو اتنی زیادہ پاپولیرٹی نہیں تھی کہ وہ اکیلے یا کسی الائنس کی قیادت کرتے ہوئے, یعنی اس کو لیڈ کرتے ہوئے گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آئے. لیکن یہاں پر جو یونیورسٹی اور کالجز کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو ان الیکشنز میں جماعت اسلامی نے تقریباً آلموسٹ کلین سویپ کر دیا. اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کے ساتھ جب این سی پی کا کوائلیشن ہوا تو وہ بھی اتحاد میں آ گئے. تو اس طرح جماعت اسلامی ایک بڑی قوت بنی. بی این پی تو کیونکہ کئی مرتبہ حکومت بھی قائم کر چکی ہے تو ماضی میں ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن انتخابی مہم میں ایک دوسرے کے جب آپ حریف ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہاں کا جو ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشن ہے کہ جب ایک حکومت قائم ہو جاتی ہے, جب عوام کسی کو دوسرا منتخب اسے کر لیتے ہیں, مبارکباد دیتے ہوئے جو ہے وہ معاملات کو تسلیم کرتا ہے. اور یقینی طور پر راجہ محسن آپ سے وقتاً فوقتاً جو ہے اپڈیٹس لیتے رہیں گے, کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ.